راضین گرامی قدر غلامان مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں، یہ ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کی عظمت کے اوپر، حضور کی ختم نبوت کے اوپر کٹنے کے لیے، اولادیں قربان کرنے کے لیے، مال دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، سیاہکار ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہزاروں عیب پائے جا سکتے ہیں، لیکن مسلمان حضور سے غداری کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوتا ہے، اس سے ہزاروں عیب ہوں گے، لیکن حضور سے کبھی بھی غداری نہیں کر سکتا۔ حضرین گرامی قدر، آج ختم نبوت کے حوالے سے موضوع اس لیے رکھا گیا، آپ سارے جانتے ہیں چند دن قبل مبارک ثانی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ فیصلہ آیا۔ پہلے آیا تو اس کے اندر بھی قادیانیوں کو نوازا گیا، اور دوبارہ پھر علماء کرام نے احتجاج کیا، اپنے اپنے موقف سپریم کورٹ کے اندر دیے، پھر اس فیصلے کے اندر نوازا گیا۔ اور ہمارے عام مسلمان جو نوجوان ہیں، موبائل دیکھنے والے، جنہیں دین کی خبر نہیں، کہتے ہیں وہ گھر کے اندر کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھر کے اندر کریں، جرم ادھر بھی جرم ہے اور باہر بھی جرم ہے۔ یاد رکھ لیں، قتل گھر کے اندر ہو تب بھی قتل ہے، قتل باہر ہو تو تب بھی قتل ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی تحریف کی جائے، قرآن کا جو ہے وہ قرآن کے اندر تحریف کر کے اور اپنے مطابق، اپنی سوچ و فکر کے مطابق قرآن کی آیات دی جائیں، یہ جرم نہیں تو کیا ہے؟ وہ قرآن جس کے اوپر صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے۔ اور حضرین گرامی کے آج بھی اس مسلمان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کبھی نہ بدر کے اندر مسلمان اتنے شہید ہوئے، نہ احد کے اندر، نہ خندق کے اندر، نہ حنین کے اندر، کسی غزوے میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے۔ آج بھی تو ختم نبوت کے حوالے سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کیا ضرورت ہے اس طرح کہنے کی؟ ہم ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں، ایسے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم دوبارہ جو وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ ریویو لیا جائے اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اور انشاءاللہ بعد از نماز جمعہ کوٹ جٹاں سے، دندڑ کلاں سے ہمارے دوست احباب آ رہے ہیں، مساجد سے جتنے جمعے ہو رہے ہیں ان میں مساجد سے دوست احباب تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سامنے سکول کے اندر ایک ریلی ہوگی اور جو ہے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ یہ جو فیصلہ غلط ہوا ہے، قادیانیوں کو نوازا گیا ہے، اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ ضرور یاد رکھ لیں، یہ جو بات ہے کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اوپر پوری امت اکٹھی ہے۔ تو سب نے احتجاج، بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے احتجاج کروانے سے کیا ہوگا؟ تو یاد رکھ لیں، ہمارے احتجاج کروانے سے کچھ نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضری تو لگے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ اور جب دروازے کے اوپر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز کے اوپر نظر ہوتی ہے، کوئی چور، کوئی لچا، کوئی لفنگا اس بلڈنگ یا گھر کی طرف بڑھنے لگے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ ہم بھی دین کے چوکیدار ہیں، جو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ہم سب نے اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے۔ یاد رکھ لیں، میرے نبی کی ناموس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، تم کرو یا نہ کرو، تمہارے رب نے خود ذمہ داری لی ہے، تمہارا رب خود حفاظت کرے گا، میرا رب ضرور خود حفاظت کرے گا۔ ہم کریں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگ جائے تو ہماری بخشش کے پروانے جاری ہو جائیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو جب کہا گیا تھا نا کہ پیر صاحب آپ نے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ میں سورج کو بھی موڑ دوں گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضور خواب میں ملے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، مہر علی تیری کمر کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے، تو جو کہتا پھرے گا ہم اسے کر ڈالیں گے۔
تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو جو ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، ان کی کمر کے اوپر میرے محبوب کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعمال خیر بجا لانے کی